إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على آله وصحبه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة وجاء في الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الإيمان إلا من يحب وإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان رواه الحاكم في مستدرك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار رواه البخاري ورواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم حاضرین، نوجوان دوستو، خواتین ملت، پردہ نشین ماں بہنوں، دیگر معزز محترم حاضرین و سامعین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انفال، سورہ حجرات کی آیتیں پڑھی گئیں، پھر دو حدیث جو مستدرک حاکم اور بخاری اور مسلم کی ہے آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی۔
انہی آیات و احادیث کے تناظر میں مومنہ اوصاف کے عنوان سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین مجھے شریعت کی روشنی اور دائرے میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیاں کرنا لازمی اور ضروری ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہیں تو گن اور شمار نہیں کر سکتے۔ پھر درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء اور رسول علیہم السلام پر، خصوصاً بے شمار و انگنت درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، اس بات سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ اور سوسائٹی میں جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، پنپتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اس میں ہر شخص اور ہر چیز اور شے کو ایک اصطلاحی نام دیا جاتا ہے۔ جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عمر، خالد، سلیم، کلیم، یہ سب انسانوں کے نام ہیں، چاہے وہ مردوں کے ہو یا خواتین کے۔ اب نام سے بات نکل پڑی ہے تو درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ 3 باتیں سمجھ لیں۔ نام شریعت میں اللہ رب العالمین سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت 11 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اے لوگو تم آپس میں برے لقبوں سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ معلوم ہوا کہ جس کا جو نام ہے اسے اسی اچھے نام سے پکارا جانا چاہیے۔ اس کی ظاہری خلقت کی کمی کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر اور خاص طور سے اس کے استہزاء کے لیے، تحقیر کے لیے یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کانا، بہرا، فلاں فلاں کہنا شریعت میں اس کو سخت منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اپنی خوبی دی ہے، اور کسی میں اگر اللہ نے کچھ کوتاہی یعنی کسی میں کچھ کمی رکھی ہے یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، لیکن یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے ہی تمام انس جن اور جتنی مخلوق ہے سب کو پیدا کیا ہے۔ بہرحال تو نام جس کا جو ہے اسی سے پکارنا چاہیے، بلا وجہ عمران کو مانے، اقبال کو بالے اور جنید کو جنو نہیں بنا دینا چاہیے، یہ بھی تنابز بالالقاب میں شمار ہوں گے۔ بہرحال اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ نام سے متعلق بات چلیے تو دوسری اہم چیز جس کو ذہن نشین رکھنا ہے وہ یہ کہ نام رکھتے ہوئے اچھے اور بہترین نام رکھنے چاہیے، اور ہمارے اسلاف کے جو نام گزرے وہ سب سے اچھے اور بہترین نام۔ تیسری بات، نام رکھتے ہوئے نام کے معنی مفہوم سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ آج ہمارا ماڈرن دور جاری ہے، بہت لوگ جو ہے مسلمان بھی گھرانوں میں دیکھنے میں آتا ہے، فیشن کے اس میں چل پڑتے ہیں اور اب اپنے بچوں کے نام فیشنیبل طور پہ رکھ دیتے ہیں۔ بہت سی جگہ سننے میں آتا ہے بچیوں کے نام آ رہے ہیں منتشا۔ آج معاشرے میں معنی مفہوم پر غور کریں، لغوی اعتبار سے بھی نہیں بیٹھتا ہے، بلا وجہ کے لوگوں نے اس کو اکٹھا لکھنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ من الگ ہے، تشا الگ ہے۔ بہرحال کوئی معنی مفہوم نہیں۔ ایان لڑکوں میں مشہور ہے، معنی مفہوم کچھ بھی نہیں ہے۔ عربی میں دیکھیں تو ایانہ کا معنی ہوتا ہے کب، اگر اس کو مخفف انداز میں پکارا جائے تو ایان کے معنی بھی کب ہوں گے۔
بھائی بچے کا نام آپ نے کب رکھا ہے، کیا معنی ہے؟ تو بہرحال نام میں یہ 2-3 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اگر نام اچھے رکھے گئے ہیں تو انہیں اچھے ناموں سے ہی پکارنا چاہیے، وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، اس تفصیل سے قطع نظر۔ جس طرح سے افراد اور اشخاص کے نام رکھے جاتے ہیں اصطلاحی، اسی طرح معاشرے میں اشیاء اور چیزوں کے نام بھی اصطلاحاً مشہور ہیں۔ جیسے اگر میں کہوں مسجد، تو تمام انسانوں کے دماغ میں عمومی طور پر اور خاص طور سے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ایک وہ گھر آ جاتا ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور اگر 5 وقت نمازی ہے، کسی مسجد کا کوئی مصلی ہے، تو اس کے ذہن و دماغ میں اس گھر کی در و دیوار بھی آ جاتی ہے، وضو خانہ بھی آ جاتا ہے، صرف ایک لفظ کہنے سے، مسجد۔ ایسے ہی پھل فروٹ کے بھی کچھ اصطلاحی نام ہیں، سمجھتے چلیے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ سیب، سنترا، انار، موسمبی وغیرہ ہم جانتے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی پھل فروش کے پاس گیا، اسے خریدنا ہے پپیتا، دیکھ لیا پپیتا رکھا ہوا اچھا ہے، خوبصورت ہے، لال بھی دکھ رہا ہے، مہک بھی رہا ہے، اس نے سودا کیا، مطالبہ کیا پپیتا خریدنے کے لیے۔ پھل فروش بجائے پپیتا کے وزن پر انار یا جام وغیرہ رکھ دے رہے، جیسے ہی نظر پڑے گی کہے گا آپ پاگل ہو گئے یا آپ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں، میں نے پپیتا مانگا ہے، فوراً متنبہ کرے گا اور متنبہ ہو بھی جائے گا، بھائی مانگا کیا ہوں، دے رہا ہے کیا۔ بہرحال آپ غور کریں، پپیتا ہی لے کر آ گیا گھر پر، اگر پپیتا جیسا نظر آ رہا تھا، لال، خوشنما، اچھا، اہل خانہ میں سے کسی فرد نے اس کو کاٹا، کاٹنے کے بعد نہ لال ہے، نہ اچھا ہے، خوشنما نہیں ہے، بدمزہ ہے، اب دیکھ لیے کیسا احساس ہوتا ہے۔ تمام لوگ اپنے علم اور ظرف کے اعتبار سے اس کو برا بھلا کہتے ہیں، جیسے جس کی حیثیت، بھائی تمام مارکیٹ سے چھوڑ کر میں نے اس سے خریدا تاکہ اچھا پھل ملے، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اس سے 3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک، انسان دھوکہ دہی کو پسند نہیں کرتا، دھوکہ دینے والا چھوٹا ہو یا بڑا، باریش ہو یا بیریش ہو، پسند نہیں کرتا، اور خاص طور سے اگر باریش دھوکہ دے تو اور زیادہ غصہ ہو جاتا ہے، اور کیا تانا دیتا ہے، بھائی داڑھی والے ہو کر دھوکہ دیتے ہو، شرم نہیں آتی ہے۔ بات نکتے کی ہے نا، ایک نکتہ، ایک پوائنٹ، انسان دھوکہ پسند نہیں کرتا۔ دوسری چیز، دھوکہ ہونے پر متنبہ کر دیتا ہے یا متنبہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ آدمی صحیح نظر نہیں آ رہا ہے۔ امت کا المیہ کہیے مسلمانوں کو، ہر چیز کی تحقیق ہے، ہر چیز کی تحقیق ہے، اگر تحقیق نہیں ہے تو شریعت کی نہیں ہے۔ بہت سے باریش امت کو گمراہ کر بیٹھے ہیں، آدمی صرف باریش دیکھ رہا ہے کہ مولوی صاحب کی داڑھی بڑی لمبی ہے، اتنے ظاہر میں ٹیپ ٹاپ والے گمراہ کریں گے۔ تھوڑے سے غور کرنے کی بات ہے، میں مثال دیتے رہتا ہوں۔ ایک پیر ہے اور اس کا ایک مرید ہے، پیر نے مرید کو ایک پھل دیا اور پھل پہ داغ لگا ہوا ہے، اور مرید سے کہتا ہے کہ پھل کھا لو۔ مرید کتنا بھی اپنے مرید کو کتنا بھی چاہنے والا ہو، فوراً ٹوکے گا، ارے پیر صاحب، ارے جناب، ارے فلاں، آپ کا دماغ تو چھڑکانے ہے، پھل میں کیڑے نظر آ رہے ہیں، داغ دھبا ہے، اور آپ مجھے کھانے کو کہہ رہے ہو، پھینکنے کو کہتے تو کوئی اور بات، آپ کھانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ کھائے گا نہیں، فوراً پھینک دے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے دینے والا میرا پیر ہے، کیوں؟ اس کی عقل قبول نہیں کرے گی نا۔ بہرحال لیکن دین کا معاملہ ہے، ہر ایرا گہرا انجینئر، سردار اور جو ہے ڈاکٹر آ کے کچھ دے دیتا ہے، آدمی کہتا ہے امن نہ سکتا، بڑا پھلا پہنچا ہوا ہے، بڑا باریش ہے، غلط تھوڑی کہے گا، تھوڑا سوچنے کی بات ہے۔ تیسری بات، جو تیسرا نقطہ ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں جس کا جو نام ہے
جیسے مثال کے طور پہ پپیتا آیا، پپیتے جو اصل شکل و ظاہر میں بظاہر شکل و صورت میں جو دکھ رہا تھا، کاٹنے کے بعد اس کا باطن ظاہر ہوا، اور جب باطن ظاہر ہو گیا تو آدمی انہیں برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان والے، ایمان بھی ایک صفاتی نام ہے، جیسے ہم اشخاص کے نام دیتے ہیں نا، عبداللہ، عبد الرحمن، پھل فروٹ کے نام دیتے ہیں نا، ایسے ہی ایمان بھی ایک صفاتی نام ہے۔ اور جو آدمی اس ایمان سے فیضیاب ہوتا ہے اسے مومن کہتے ہیں، یہ بھی ایک صفاتی نام ہے۔ اب اگر صفاتی نام میں وہ خوبی نہ ہو، وہ اوصاف نہ ہو جو شریعت نے متعین کیے ہیں، تو اس کی مثال اسی پپیتے کی سی ہوگی جو بظاہر تو لال ہے، خوبصورت ہے، عمدہ ہے، باطن ظاہر ہونے کے بعد اس کا لال پن بھی نہ ظاہر ہوا، اس کا عمدہ پن بھی ظاہر نہیں ہوا، اور نقصان دہ ہوا۔ آج مسلمانوں کے حالات کچھ یوں ہی ہے۔ امت کا دیکھ لے، اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق بھی دے وے۔ کیا حالات ہیں، کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے، ایک آدمی جو ہے نام اپنا رکھا ہوا ہے توحید، کتنا پیارا نام ہے نا بھائی، توحید نام ہے، اور اس کے اعمال بتاتے ہیں کہ وہ دن اور رات غیر اللہ کے در پہ جھکا ہوا ہے، پھر یہ تو نام کے خلاف ہے۔ بھائی آپ نے اپنا نام مومن، مسلم، موحد رکھ لیا، توحید رکھ لیا، اور مومن اور مسلم کی صفات نہیں ہے، بڑی تعجب کی بات ہے۔ بہرحال مومن کے اوصاف کیا ہونی چاہیے؟ مومن کے وصف شریعت نے کئی ایک بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا وصف، مومن اور مسلمان دنیا میں کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، کسی بھی مکتبہ فکر اور نظریے کے حامل ہو، آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ کسی بھی مسئلہ کا نقطہ فکر کے ہیں، لیکن بہرحال اگر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا گنگنانے والا ہے، کلمہ گو ہے، کہیں بھی تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رکھتا ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کا حامل ہے، بہرحال وہ مسلمان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی مس گائیڈنگ کی گئی ہے، اس کو غلط راہ پر لگا دیا گیا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال اسلام کے ماننے والوں میں مسلمانوں کی صف میں، اس لیے مسلمان کا بھائی۔ اور یہ بھائی بنانا اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، نعمت ہے۔ دیکھ لیجئے، دیگر ادیان کا مطالعہ کریں، ایک ہی مذہب کے ماننے والے 2، 3 اور ایک دوسروں کو قتل کرنے پر تلے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ اسلام کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 103 میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها۔ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا تذکرہ کرو، یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ رب العالمین نے اس ایمان کی بدولت ایک دوسرے کو قریب کر دیا، ایک دوسرے کی محبت رچا بسا دی، ایک دوسرے کو ملنے والا بنا دیا۔ اسی لیے تو دیکھیے 1000 دشمنی ہے، کیا ہوا؟ چلتے ہوئے کیا کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن کا حق ہے نا، اس کے بڑے فائدے ہیں، آگے انشاءاللہ تذکرہ آئے گا۔ بہرحال یہ الفت جو مومنوں کے درمیان اللہ نے داخل کی ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے آپ اس کا انداز لگائیں۔ سورہ انفال پڑھیں، سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 63 پڑھیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے درمیان، ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کی، محبت پیدا کی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان زمین اور جتنی بھی زمین کی چیزیں، آسمان کی چیزیں سب لے کر بھی چلتے اور ان کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے تو آپ نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے محبت پیدا کی۔ یہ کس کی خوبی ہے؟ جناب اللہ رب العالمین کی، جو اللہ نے مومنوں کے درمیان محبت الفت پیدا کی، اور اسی محبت الفت کے ناطے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے
بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ اب جب بھائی ہے تو بھائی کو چاہیے کہ بھائی کے بارے میں جو باہمی حقوق دیے ہیں شریعت نے، اسلام نے، جس اسلام کو مانتا ہے، جس ایمان کو مانتا ہے، اس ایمان اور اسلام کے تحت اس باہمی حقوق کو پہچانے۔ آج ایک المیہ مسلمانوں کا کیا ہے معلوم؟ جیسے ہم ہیں نا، ریڈی میڈ مسلمان ہیں، اسی لیے اسلام کی اس عظیم نعمت سے غافل بھی ہیں، لا علم بھی ہیں، ناواقف بھی ہیں۔ ورنہ جسے اسلام خاندانی نہیں بلکہ تحقیق کے بعد حاصل ہوا، اس کو اسلام کی نعمت پوچھو اور شریعت سے پوچھو اسلام کی کیا نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یعطی المال من یحب ومن لا یحب۔ مال جو ہے نا، چھوٹا زیادہ کم زیادہ جو بھی، اللہ جس کو دیتا ہے نا، یحب ولا ومن لا یحب، اللہ ہر ایک کو دیتا ہے۔ اللہ کا دشمن بھی ہے تو اللہ اس کو بھی نواز دیتا ہے، روزانہ صبح شام پیٹ رہا ہے تو اللہ اس کو بھی نواز رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، رحمان ہے اللہ رب العالمین۔ بہرحال اس کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ وَإِنَّ الْإِيمَانَ لَا يُؤْتِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ۔ اللہ ایمان اسی کو نوازتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اور یقین مانیے اگر ہمارے اندر حقیقی ایمان ہے، حقیقی اسلام ہے، وہ اسلام ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ اسلام ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے پھیلایا، وہ ایمان ہے جو صحابہ کرام جس پر ایمان رکھتے تھے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں چنا ہوا ہے۔ ہمارے اپنے اعمال، اللہ سے دعا کرنا ہے، پروردگار میرے اعمال اتنے کرتوت کے نہیں ہیں، میرے کرتوت اتنے اچھے نہیں کہ اللہ تم مجھے نجات دے دے گا۔ اللہ تیری رحمت میرے ایمان کے واسطے میرے اوپر سایہ فخر رکھنا پروردگار۔ ایمان چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، اللہ اس کو ایمان دیتا ہے جس سے چاہتا ہے کہ یہ مومن ہو۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا ڈکلیئر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی ایمان کی حالت میں شرک کر رہا ہے تو اس کا ایسا ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، فوراً ٹٹولنا چاہیے، میری زندگی میں کہیں شرک تو نہیں ہے، جانے انجانے بچنا چاہیے اس سے۔ بہرحال ایمان کی نعمت اگر ہمیں ملی ہے، ہم باہمی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمیں ایک دوسروں کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ باہمی جو تعلقات میں جو ہمارے لیے جو خوبیاں اور صفتیں رکھی گئی ہیں، ان صفتوں کو ایز اے مومن، ایز اے مسلم اختیار کرنا چاہیے۔ صرف نام کا عبد الرحمن عبداللہ بن کے، نام کا سلیم کلیم اور عمر اور زید بن کے اپنے آپ کو گمراہی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی جو ہے جانکار نے بڑی اہم بات بیان کی تھی، ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا۔ آج مسلمان جو ہے ستائے جا رہے ہیں، ظلم زیادتی کا شکار ہیں، کیوں معلوم؟ صرف نام کے لیے کہ مسلمان ہیں، کل اللہ رب العالمین کے حضور جب حاضر ہوں گے تب بھی عذاب دیے جائیں گے، اس لیے کہ تو دنیا میں مسلمان ہی نہیں تھا، دنیا میں ستائے جا رہے تھے مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے، آخرت میں عذاب دیے جائیں گے مومن اور مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، اگر واقعی ہم مومن ہیں تو جیسے بھی چھوٹی موٹی خوبی ایمان والی داخل کرنا چاہیے، جو اللہ کو پسند ہے، جو جناب محمد رسول اللہ نے بیان کی ہے، اور جو ایمان کے خلاف چیزیں پڑتی ہے، شرک، بدعات، خرافات، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، جتنا ممکن ہو بچنا چاہیے، نہیں تو پھر محنت ضائع ہو جائے گی۔ قرآن کا مطالعہ کرے، سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے اشارہ فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی لوگ عمل کیے ہیں وَجَعَلْنَا حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے اعمال کو ہم اڑا کے راکھ کر دیں گے۔ کس کو کہتے ہیں راکھ معلوم؟ اتنا باریک اللہ کر دے گا اس کو۔ حبا کے بارے میں تفصیل میں ملتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں آج تو ماشاءاللہ پکے عمارات اور گھر بنے ہوئے، جب پرانے گھر ہوتے تھے جو پترے وغیرہ ہوتے تھے، ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا، اس میں سے جو ہے روشنی سورج کی آتی تھی، ذرات نظر آتے تھے، ایسے عام طور سے نظر نہیں آتے نگاہوں میں، اس روشنی میں نظر آتے ہیں۔ تو جو باریک باریک ذرات ہے، اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ ہم یہ بڑے بڑے موٹے موٹے کام کر کے آئیں گے اور ان کے کاموں کو ہم حباء منثورا کر دیں گے، ان کی کوئی گنتی اور حیثیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ عمل تو بہت کیے ہوں گے لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے۔
بہرحال مومنانہ صفات کیا ہوتی جانتے ہیں؟ بہت سی صفات ہے، وقت کم ہے، اشارتاً بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ آج یہ چیز، یہ خوبی جو اسلام کی خوبی تھی، یہ خوبی جو مومنوں اور مسلمانوں کی خوبی تھی، غیروں نے اٹھا لیا ہے، غیروں نے اچک لیے ہیں۔ غیر اس میں جو آگے بڑھے ہوئے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے، دن سننے میں آتا ہے، بھائی مسلمان کا معاملہ ہے تو بڑی سے بڑی تلوار نکل رہی ہے، بڑے سے بڑے پھائیے نکل رہے ہیں، وہ نکل رہے ہیں، اتنے سے اتنے زیادہ لوگ جمع ہو جا رہے ہیں۔ کس کا معاملہ ہے بھائی؟ مسلمان کا معاملہ ہے۔ جبکہ مسلمان کون ہوتے معلوم؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ جو معاملہ ہے نا غیروں کے لیے، اپنوں کے لیے تو بھائی رحماء، مہربان، رحم دل، نرم، تواضع اختیار کرنے والے، لیکن معاملہ بالکل الٹا نظر آتا ہے۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال محبت یہ آپس میں ہونی چاہیے، اور اگر محبت بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہا ہے نا تو اس کا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں فائدہ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، کئی مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس مسافر کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ جب وہ بندہ جاتا ہے، راستے میں گزرتا ہے، اب ملاقات انسانی شکل میں فرشتہ ہے، اس سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ انسان جو اصل میں فرشتہ ہے انسانی شکل میں پوچھتا ہے اس سے کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے بھائی میرا ایک بھائی فلاں بستی میں رہتا ہے، اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہ تو بستی کی مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہم اس کو جو ہے ہر چیز پر فٹ کر سکتے ہیں۔ میرا ایک مسلمان دواخانے میں اس کو دیکھنے جا رہا ہوں، میرا ایک مسلمان اس پریشانی میں وہاں مبتلا میں دیکھنے جا رہا ہوں، سب کو رکھ سکتے ہیں، آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ ایک بستی میں میرا مسلمان بھائی رہتا ہے، اس کو دیکھنے جا رہا ہوں، ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے اس سے کہ حل لک علیہ من النعمہ تربوہا، کیا تجھ پر کوئی احسان اس نے کیا ہے، تو اس کا احسان مند ہے جس کی وجہ سے جا رہا ہے۔ دیکھیے حدیث کے نقطے پر غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں، آج ہم اپنے معاشرے کے حالات پر جائزہ لے لیں۔ آدمی کسی کو دیکھنے جا رہے تو کب جا رہا ہے؟ بڑا قریبی ہے بھائی، اگر نہیں جائیں گے تو معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا، بھائی ان سے اپنا کاروبار ہے، اگر نہیں دیکھنے جائیں گے تو یہ برا ہو جائے گا، اور عام مسلمان ہیں تو نہیں۔ دو نقطے پہ کی بات ہے کہ بھائی کئی لوگ ایسے ہیں جو ہے کسی کی خوشی کی محفل میں جا رہے ہیں، گھر بھرائی ہے جو کہ غیر شرعی ہے، بچے کی جو ہے عقیقت چھوڑیے، اس کی رسمیں ہیں، یہ بڑے سے بڑے تحفے اور یہ انعامات، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، ہزاروں لاکھوں۔ ایک مومن بندہ کسی پریشان حال ہاسپٹل میں ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جا کے لفافہ لے کے پہنچائے 1000 2000 لاکھ دولار اپنی سخت طاقت کے حساب سے؟ تھوڑا غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھ کر چہرہ دیکھ کر ہم جو ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں، فرشتہ کہتا ہے کیا تیرا کچھ احسان ہے اس کے اوپر، اس نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس احسان مندی کے لیے تو جا رہا ہے؟ کہتا نہیں، کوئی احسان نہیں ہے، بس میرا بھائی ہے اس کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی مقصود ہے بس۔ فرشتہ کہتا ہے کہ سن، اگر تیرا یہی مقصد ہے جو تو بتا رہا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھ کو بھیج کر بتا کر بھیجا کہ جا اس کو بتا دے کہ جس طرح تو بلا غرض غایت کے ایک مومن کے لیے جا رہا ہے دیکھنے کے لیے، اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ بات نقطے کی ہے، لیکن یاد رہے محبت مومن اور مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے ہی ہونی چاہیے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ دنیا کا آپ نے فائدہ دیکھی، اور بھی مثالیں ہیں، آخرت کا فائدہ دیکھیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا ماننے والے کے لیے سب کچھ ہے، نہ ماننے والے کے لیے بہت سی مثالیں اور دے دے تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ
اہل ایمان سے مخاطب ہوگا، اہل ایمان مومن دیدار بھی کریں گے اللہ کا انشاءاللہ۔ نعمتیں دنیا میں نہیں ملے تو نہ ملے، آخرت میں ضرور ملیں گی انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ قیامت کے دن کہے گا این المتحابون بجلالی اليوم، میری محبت، میرے ڈر اور خوف سے کون لوگ محبت آپس میں کرتے تھے؟ کہا جائے گا اللہ یہ فلاں ابن فلاں ہے اور یہ فلاں ابن فلاں ہے، صرف مقصد تیری رضا تھا پروردگار، دنیا داری نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین کہے گا ان کو بلاؤ، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، اس کو اپنی محبت عطا کرتا ہوں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک روایت میں کہ اس کو بلاؤ اذلہ فی ذلی یوم لا ذل الا ذو، آج اس کو میں اپنے سائے میں رکھوں گا، قیامت کے دن میرے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حدیث آپ نے سنی ہے، بخاری مسلم کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، 7 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ کے سائے کے تحت ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کتنا وسیع و عریض اللہ سایہ بنا لے ہوئے، ہر چیز اللہ رب العالمین کی قدرت میں جو ہے عام ہے، عام بات ہے۔ سب 7 قسموں کے لوگ ہوں گے، اس میں سے ایک کون ہوگا معلوم؟ ورجلان، 2 ایسے لوگ، 2 ایسے مرد، 2 ایسی خاتون، سب شامل ہے اس میں، مرد ہو یا خاتون، تحاب فی اللہ و تباغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے جدائی۔ اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے، جدائی ہے کہ بھائی یہ اللہ کا نافرمان ہے، شرک کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، سمجھا رہا ہوں مانتا نہیں ہے، اب میں اس سے جدا ہو رہا ہوں اس مقصد سے، تو ایسے لوگ بھی اللہ کے عرش کے تحت، اللہ کے سائے کے تحت ہوں گے۔ بہرحال مومن آپس میں محبت کریں، یہ پہلا مومنانہ وصف ہے جو آج معاشرے سے دھیرے دھیرے سلب ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، ناپید ہو رہا ہے۔ بہت محتاط رہنا چاہیے، دنیا تو آنی فانی ہے، ختم ہونی ہے، بہت ملی تو 60 70 80، بقیہ ہمیشگی کی زندگی کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو مومنانہ اوصاف ہے وہ یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، بڑا چھوٹا سا معاملہ دکھتا ہے لیکن بڑا اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، معروف یعنی صدقے کے معاملے میں چھوٹی چیز کو بھی مختصر مت سمجھنا، ولو گرچہ ان تلقا اخیک بوجہ طلیق، اگرچہ تو اپنے بھائی سے مسکرا کر مل رہا ہے، صرف مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے، اور خاص طور سے اگر مومن و مسلمان ہو تو ظاہر بات ہے صدقہ ہے نا، بہت دھیان دینا چاہیے۔ 2-3 باتیں بتا کر اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ آج معاشرے میں کدورت، بغض، عداوت مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کرے بیٹھے ہیں، عام طور سے ہے یہ بات، چاہے وہ خاندانی معاملہ ہو یا افراد کا معاملہ ہو یا اقوام کا معاملہ ہو۔ یہ کدورت، یہ بغض، عداوت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا ہے نا، معلوم ہونا چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال سے زیادہ پہلے بیان کر دیا تھا کہ اگر 2 مسلمان بھائی کے آپس میں کسی وجہ سے کدورت ہو گئی ہے، دشمنی ہے، بغض و عداوت ہے، یا 2 خاندانوں میں ہے، یا 2 قبیلوں میں ہے، یا 2 قوموں میں ہے، اور اس عداوت کدورت کو ہٹا کر محبت اپنے درمیان پیدا کرنا چاہے تو کیسے پیدا ہوگی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 چیزیں۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، اگر کدورت ختم کرنا ہے نا، محبت کا پیدا کرنا ہے، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہونا ہے نا، سب سے پہلے سلام کریں۔ امت نے، مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ استغفر اللہ، عالمی ہے مسلمانوں کا، بعض لوگوں کو سلام کر دے ہوئے مسلمان ہونے کے بعد تو ان کے نکٹ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی بیوی دور ہو جا رہی ہے۔ اب آدمی، ایک عام آدمی، میرے جیسا چھوٹا موٹا انسان اگر کسی مولوی صاحب کو سلام کرنا سوچے، اور مولوی کا اتفاق سے تعلق کسی اور مکتب فکر سے ہے، جس مکتب فکر کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کسی فلاں نے، میں تو اپنے آپ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں وہابی ہوں، ہاں کوئی کہے کہ محمدی تو میں مانوں گا، کیونکہ محمد ابن عبد الوہاب نے تحریک چلائی تھی کتاب و سنت کی، نسبت محمد ابن وہاب کی طرف ہونا چاہیے، ان کے والد کو تو کچھ مان بھی نہیں تھا، محمد نے کی تھی، اور ہم ماننے والے محمد رسول اللہ کی، ہماری نسبت بھی محمد کی طرف کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی کہے کہ اس وہابی کے سلام کرنے کی وجہ سے میرا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میری بیوی مجھ سے دور ہو جاتی ہے، مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں،
اب میرے جیسا بھولا بھالا چھوٹا موٹا انسان کسی کو سلام کرنے سے پہلے ڈرنے لگے گا۔ ایسی تعلیمات معاشرے میں نہیں پھیلانا چاہیے جو اسلام کے صریح خلاف ہو، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین خلاف ہو۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام، سلام کو عام کر، اذا عرفت ومن لم تعرف، اس کو بھی سلام کر جس کو تو جانتا ہے، اس کو بھی سلام کر جس کو تو نہیں جانتا، جس سے مقصد ہے اس کو بھی سلام کر، جس سے کوئی مقصد نہیں ہے اس کو بھی سلام کر، ہر ایک کو سلام کرنا۔ ایک یہ صورت ہے۔ دوسری صورت مصافحہ کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ترغیب تحریم میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیے ہیں اس حدیث کو صحیح سند سے، کہ اگر آدمی محبت میں مصافحہ کرے ایک مسلمان سے تو مصافحہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کی قدورت محبت میں بدل جاتی ہے۔ تیسری چیز جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ آدمی آپس میں ہدیت تحفہ تحائف دے دے، اس سے بھی جو ہے آپس کی قدورت بغض و عداوت محبت میں بدل جاتی ہے۔ اور بھی کئی باتیں ہیں، موقع نہیں ہے، انشاءاللہ موقع رہا تو اس کی تفصیل رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرما دے۔ پروردگار عالم ہم اگر دین میں ڈگمگا گئے ہوں کسی جگہ پر، اللہ رب العالمین ہماری صحیح رہنمائی عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جانے انجانے ہم سے بہت سی غلطیاں ہو رہی ہیں، پروردگار عالم تو اپنی رحمت سے ہماری غلطیوں پر پردہ فرما دے۔ الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی چھوٹے موٹے جو ہے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو درجہ قبولیت سے نواز دے، ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ الہ العالمین اس موقع پہ جو باتیں کہی گئی ہے مسلمانوں کے اوصاف کے تعلق سے، مومنوں کے اوصاف کے تعلق سے، اللہ رب العالمین جو بتائی گئی اور جو نہ بھی بتائی گئی، جو شریعت کی بیان کردہ اوصاف ہیں، اللہ ان اوصاف کو اختیار کرنے والا بناوے۔ اللہ رب العالمین اپنے طاقت کے بقدر اللہ رب العالمین شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی بخش دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان عالم پریشانی سے دوچار ہیں، خاص طور سے اہل فلسطین، غزہ، پنجاب، اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمان اہل توحید پریشانی سے دوچار ہیں، پروردگار عالم ان کی غائبانہ امداد اور نصرت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں بھی جو پریشانی سے دوچار ہو، پروردگار عالم اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ پریشانی مالی ہو، اللہ رب العالمین اس کے رزق حلال میں کشادگی اور برکت عطا فرما دے۔ پریشانی جسم سے تعلق رکھتی ہو، پروردگار عالم ایسے ہر مریض کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین پریشانی کسی ایسے جوڑے کو ہو جو اولاد کے نہ ہونے سے ہو، اللہ رب العالمین ان جوڑوں کو اولاد نرین عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین پریشانی اولاد کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ پروردگار عالم ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے، اللہ رب العالمین ان کی کروٹ مغفرت عطا فرما دے، ان کی نور کو قبروں سے منور فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کرم رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین وفی غزہ وفی پنجاب وفی کل مکان یا ارحم الراحمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و اجل و اتم۔